کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک آسان سا قرآنی عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے؟ جی ہاں، ایک ایسا روحانی نسخہ جو نہ صرف آپ کے غصے کو ختم کرے گا بلکہ آپ کے دل کو سکون اور دل کو نور سے بھر دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہی عمل شیئر کرنے والے ہیں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ السلام علیکم۔ میں غصہ کو قابو رکھنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ غصہ شیطان کا ہتھیار ہے جو انسان کی عقل اور سکون چھین لیتا ہے، لیکن قرآن و سنت میں ایک ایسا آسان عمل موجود ہے جو انسان کو نرم مزاج، صابر اور پرسکون بنا دیتا ہے۔ یہ ہے غصہ ختم کرنے کا آسان قرآنی عمل۔ آج کل ہم سب ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ غصے میں آ جاتے ہیں۔ گھروں میں جھگڑے، میاں بیوی کی ناچاکیاں، اولاد کی تربیت میں مشکلات، یہ سب زیادہ تر غصے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ غصہ نہ صرف رشتوں کو توڑ دیتا ہے بلکہ ہماری صحت پر بھی برا اثر ڈالتا ہے۔ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، نیند خراب ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ بڑھ کر انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر شخص چاہتا ہے کہ کوئی ایسا آسان اور مؤثر عمل مل جائے جو دل سے غصہ نکال دے اور زندگی کو سکون بخشے۔ درود شریف کی ایک فضیلت پہلے بیان کرتا ہوں۔ امت کو بخشوانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسیٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا ہے۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اس پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ درود شریف کی ویسے بھی بے شمار برکتیں، ہو سکے تو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ شیطان کے 3 جال ہیں۔ حضرت سیدنا فقیر ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا وہب بن منیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ایک بار کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک اوپر سے پتھر کی ایک چٹان سر کے قریب آ پہنچی۔ انہوں نے ذکر اللہ شروع کر دیا تو وہ دور ہٹ گئی۔ پھر خوفناک شیر اور درندے یعنی پھاڑ کھانے والے جانور ظاہر ہونے لگے، مگر وہ بزرگ نہ گھبرائے اور ذکر اللہ میں لگے رہے۔ جب وہ بزرگ نماز میں مشغول ہوئے تو ایک سانپ پاؤں سے لپٹ گیا، یہاں تک کہ سارے بدن پر پھرتا ہوا سر تک پہنچ گیا۔ جب وہ سجدے کا ارادہ فرماتے وہ چہرے سے لپٹ جاتا، سجدے کے لیے سر جھکاتے، یہ لقمہ بنانے کے لیے جائے نماز پر منہ کھول دیتا، مگر وہ بزرگ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا، کہنے لگا یہ ساری حرکتیں میں نے ہی کی ہیں، میں آپ کی ہمت و حوصلے سے بہت متاثر ہوا ہوں، لہذا میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا، مہربانی فرما کر مجھ سے دوستی کر لیجیے۔ اسی اسرائیلی بزرگ نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا تو نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ عز و جل میں ڈرا نہیں، میں تجھ سے ہرگز دوستی نہیں کروں گا۔ بولا اچھا، اپنے اہل و عیال کا احوال مجھ سے دریافت کر لیجئے کہ آپ کے بعد ان پر کیا گزرے گی۔ فرمایا مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ شیطان نے کہا پھر یہی پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں۔ فرمایا ہاں یہ بتا دے۔ بولا میرے 3 جال ہیں، نمبر 1 بخل، نمبر 2 غصہ، نمبر 3 نشہ۔ اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے بولا جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو وہ مال کی جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے، کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس بہت کم مال ہے، اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوق الواجب یعنی زکوٰۃ وغیرہ میں بھی خرچ کرنے سے محروم رہتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے مال کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے
اور یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کے دلدل میں اتر جاتا ہے۔ جب کسی پر غصے کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گیند یعنی بال کو پھینکتے ہیں، اچھالتے ہیں، میں اس غصے لے شخص کو شیطانی جماعت میں اس طرح پھینکتا ہوں، اچھالتا ہوں۔ غصیلا شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، وہ اپنی دعاؤں سے مردے تک زندہ کر سکتا ہو، میں اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہوتی ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی وہ غصہ لازمی کرے گا۔ تو غصے کے آپ نے یہ بزرگوں کے قول سنے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاظِمِينَ الْغَائِظِينَ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے۔ اسی آیت میں ہمیں ایک زبردست راز بتایا گیا۔ عمل یہ کہ جب بھی غصہ آئے فوراً یہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر موقع ملے تو فوراً وضو کر لیجیے، کیونکہ وضو آگ کو بجھاتا ہے اور غصہ آگ کی طرح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ فجر اور عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کے دل کو ٹھنڈا، زبان کو نرم اور مزاج کو پرسکون بنا دے گا۔ جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے۔ کھانا کھاتے وقت 3 بار پڑھ کر کھانے اور پانی پر دم کر لے۔ چلتے پھرتے کبھی کبھار یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ لیا کرے، یا چلتے پھرتے یا الرحمن الرحیم پڑھتا رہے، اس سے بھی غصہ دفع ہوتا ہے۔ اور پارہ 4 سورۃ العمران کی آیت نمبر 134ویں آیت کا یہ حصہ روزانہ 7 بار پڑھتا رہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اصل کمال یہ ہے کہ یہ عمل جتنا آسان ہے اتنا ہی طاقتور بھی ہے۔ آپ چند دنوں میں ہی محسوس کریں گے کہ وہ غصہ جو پہلے آپ پر قابو پا لیتا تھا اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل بھاری نہیں ہوتا، رشتے بہت ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جی ہاں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوستو، آج ہم نے جانا کہ غصہ کتنا نقصان دہ ہے اور کس طرح ایک آسان قرآنی عمل کے ذریعے ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایسے آزمودہ نسخہ ہے جو دل کو سکون، رشتوں کو محبت اور زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے غصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو اس کو عمل میں آج ہی شروع کریں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ عمل آپ کو کیسا لگا، اور مزید وظائف اور روحانی اعمال جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور دوستوں کو ویڈیو شیئر کریں، وہ بھی دیکھیں۔ اور دوبارہ کسی اور ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔